آج کا پروگرام جو ہے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور انہی کے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ کروڑوں اربوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو اس پروگرام کی نسبت سے ہم نے شہر کے معروف مذہبی اسکالر مولانا عمران بشیر صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ آج اس نسبت سے وہ اپنا خطاب فرمائیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مخلوق کی خدمت سیرت النبی کی روشنی میں۔ تو میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامة احاسنکم اخلاقا۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام: ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ وقال: خیر الناس من ينفع الناس، او كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ہونٹ آپس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیتے ہیں نا محمد، تو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو شاعر ایک اپنی دل کی تمنا پیش کر رہا ہے کہ کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب، کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم لسانیت کو، قومیت کو، اپنے حلقے کو، ان ساری چیزوں سے نکل کر انسانیت کے ناطے سے ایک ہو جائیں۔ آج چونکہ عنوان بھی رکھا گیا ہے کہ خدمت خلق سیرت طیبہ کی روشنی میں، تو آج یہ لفظ سنتے ہی میں بڑی اپنی محبت والی شخصیت، بلکہ ہم سب کی محبت والی شخصیت، خاص طور پہ ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی حنیف خان صاحب، حاجی طارق صاحب، ان کا بھی ان سے بڑا ہی گہرا تعلق، اور بھی یہاں پر ہمارے مغل صاحب تشریف فرمائے، ان کا بھی اور بھی کئی دوستوں کا ہوگا یقیناً۔ جنید جمشید، میری مراد جنید جمشید مرحوم، ایک دفعہ ہم پروگرام کر رہے تھے تو جنید بھائی نے یہی سوال کیا کہ اسلام میں خدمت خلق کا کیا تصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ نبوت، ذرا جملہ بہت بڑا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، نبوت اور خلافت کا تعارف ہی ہمیں خدمت خلق سے ملتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ نبوت کا تعارف سب سے پہلا خدمت خلق سے ملتا ہے، خلافت کا تعارف ہمیں خدمت خلق کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گھبراہٹ کی کیفیت میں دیکھتی ہیں تو فوراً کہتی ہیں
کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور پھر جو تعارف کروایا، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا امی جان نے، تو نبوت کا تعارف، ادھر سے نبوت کا اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے کہ آپ میرے نبی ہیں، اور ابھی اعلان بھی نہیں فرمایا، کسی کو دعوت بھی نہیں دی، اور آ کے بھی ڈسکس ہو رہی ہے، تو امی جان، امی خدیجہ آگے سے کیا کہتی ہیں کہ آپ میں 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ اس خوبی والی شخصیت کو رب کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، رب ان کو سب سے زیادہ عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائیں گے۔ ابھی کوئی اوپر سے وحی نازل نہیں ہوئی، کسی کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف پہلی وحی نازل، اور اس کا بھی ابھی پراپر تذکرہ نہیں ہوا، اور اس سے پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور جس زندگی کو بعد میں بھی لے کے چلتے رہے، وہ تعارف کیا ہوا، بخاری کے پہلے ورقے میں یہ موجود ہے۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اذان کا جواب دیں، اس کے بعد درود پاک، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرمایا اللہ کے محبوب کی شفاعت اس شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول النبی، یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے کہ اللہ میں تجھے رب مان کے راضی ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور اپنا رہبر مان کر راضی ہوا، اور دین اسلام کو اپنا مذہب بنا کر راضی ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے جب تو ان 3 چیزوں سے راضی ہے تو میرے ذمے ہو گیا کہ کل قیامت میں تجھے بھی راضی کرو۔ اور اس کے بعد اگر اللہ موقع دے تو لبیک اللہم لبیک، اس کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کے کیسے بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ بڑا مجرب یہ عمل ہے، ضرور اس کا بھی اہتمام کیا کرے، جتنا ہو سکے تلبیہ کو ویسے بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ چونکہ اذان کے بعد قبولیت کا وقت ہے تو یہ بھی دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور بھی جو آپ کے دل کی تمنا ہو اس کو پورا اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت کا تعارف ہمیں خدمت خلق سے مل رہا ہے۔ امی جان، امی خدیجہ نے کیا فرمایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ 5 خوبیاں اما جان اما خدیجہ نے پیش کی، 5 کا تعلق مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ، کہ آپ خاندان کو جوڑنے والے، پہلے سب سے پہلے خاندان کی بات کی، اس لیے فرمایا سب سے بہترین صدقہ پتہ کون سا ہے، کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو ذہنی اذیت، ذہنی ٹینشنیں، اور جس کا تصور کرتے ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، ایسے بندے پہ خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ خاندانوں کو جوڑنے کا حکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت خلق کی جب باری آتی ہے تو سب سے پہلے امی جان امی خدیجہ نے کون سی صفت بیان کی مخلوق خدا کی خدمت کے اعتبار سے، لیکن انکا لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ خاندان کو جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، وتقر الضیف، آپ ہر آنے والے مہمان کا، جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کوئی بھی مسافر آ جائے آپ اس کو اپنا ذاتی مہمان سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی کامیابی، کامرانی اور قبلہ اول جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ امام کعبہ کو میں نے کئی دفعہ رو کے یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا کہ اللہ مرنے سے پہلے تمنا ہے کہ 2 رکعت ہی بیت المقدس میں پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، دعائیں بھی کریں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ خیر، آسمانی کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے امام الانبیاء، اللہ کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے، تو
ابن دغنا یہ مکہ کے رؤساء میں سے ہیں، وہ راستے میں ملتے ہیں اور مل کر پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کہا مثلک لا تخرج ولا یخرج، آپ جیسی ہستی کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ ہی آپ کو جانا چاہیے. یہ علاقے کے لیے، مکہ مکرمہ والوں کے لیے یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ جیسی ہستی یہاں سے ہجرت کر کے چلی جائیں، کیونکہ آپ میں یہ 5 خوبیاں، اللہ کی شان. جو تعارف اما خدیجہ نے گھر بیٹھ کر امام الانبیاء کا، نبوت کا تعارف کروایا، وہ باہر صدیق اکبر کے اوپر وہ رنگ چڑھا کہ باہر کے بندے وہی تعارف سیدنا صدیق اکبر کا وہی تعارف کروا رہے ہیں کہ آپ میں یہ 5 خوبیاں، اور وہی 5 خوبیاں اسی ترتیب سے ذکر کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جن کا فلسفہ میں جامع المعقول والمنقول اور تصوف میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں وہ آپ کو پیش نظر نہیں آئیں گے. ہر خیر کے کام میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کو پیش نظر آئیں گے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو خواب میں کسی نے پوچھا کیا بنا؟ تو آگے سے جواب دیا کہ ایک وقت جس کا میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا، میں لکھ رہا تھا اور ایک اللہ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق جسے ہم مکھی کہتے ہیں وہ میرے قلم پہ آ کے بیٹھ گئی. میں نے اپنا لکھنا روک دیا کہ اس کی پیاس بجھ جائے. چند قطرے سیاہی کے اس کو پلا دیے. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور رب نے میری بخشش کہ ایک فاحشہ عورت جس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی، مرتے مرتے ایک جانور جس کو ہم کتا بولتے ہیں پیاسا دیکھا تو اپنا جوتا اتار کے جس میں تھوڑی سی سپیس تھی کہ پانی کنویں سے نکل سکے، اپنے دوپٹے کے ذریعے جوتا کنویں میں ڈالا. وہاں ڈور نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. جتنا پانی 2-4 دفعہ نکال کے اکٹھا کر کے وہاں کتے کو پلایا. رب نے اس فاحشہ عورت کا جس نے ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری، رب نے اس بات پر کہ تو نے میری مخلوق کی خدمت کی، میں اس کے صدقے جا تیری بخشش کرتا ہوں. بخاری کے اندر یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن حدیث قدسی ہے، فرمائیں گے عبدی مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ انسان کہتا ہے کئی بار اعوذ وانت رب العالمین، اے رب العالمین میں آپ کا پتہ لینے کے لیے کیسے آتا؟ آپ تو رب العالمین ہے اور آپ کا پتہ کون لے سکتا ہے؟ اور آپ بیمار بھی نہیں ہوتے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر بیماری سے پاک، ہر عیب سے پاک. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان عبدی فلاں، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، لو عدته لوجدتنی، اگر تو اس کا پتہ لینے کے لیے چلا جاتا، صرف پتہ لینے کے لیے کیا حالات خیریت سے ہیں بس اتنا کرنے کے لیے بھی چلا جاتا تو اس کی خیریت نہیں تو رب العالمین کی خیریت پتہ کرنے کے لیے چلا جاتا. اتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے. ایسے ہی بھوکے کے متعلق فرمایا، پیاسے کے متعلق، کپڑے کے متعلق. مخلوق خدا حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، اللہ کو سب سے محبوب اپنا وہ بندہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ جتنا پیار کرنے والا ہے. کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں ایک پروگرام ہوا جس میں ہمارے سیاسی جتنے بڑے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور مختلف ملکوں کے ایمبیسڈر بھی موجود تھے اور جتنے پورے پاکستان میں
جتنے بھی منارٹی ہیں، میجورٹی چونکہ مسلمانوں کی ہے، تو اقلیتوں کے جتنے بھی رہبر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، عیسائیوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سکھوں کے بھی، جتنے بھی یہاں پر مختلف مذاہب ہیں۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے موقع دیا کچھ گزارش کرنے کا، تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا، ڈاکٹر پال بھٹی صاحب جو چیئرمین ہیں، کرسچن ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ آل منارٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں پورے پاکستان کے۔ انہوں نے مجھ سے جب مائک میرے ہاتھ میں آیا کہ میں تو گزارش کرنا چاہوں گا کہ حکم کریں، اسلام میں انسانیت کا کیا تصور ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ اسلام میں انسانیت کا کیا تصور ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ میں کہیں اسلام میں بعد میں جائیں گے، مسلمان کا جو لفظی ترجمہ رب نے ہمیں عطا فرمایا سورۃ الحج میں جس کا تذکرہ دیا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ نے میرا آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ دعا کریں کہ ہم جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں، مسالک ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ آپ ایک اسکول میں پڑھیں، دوسرا دوسرے اسکول میں پڑھا، آپ ایک مدرسہ میں پڑھیں، دوسرا سارے قابل احترام ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں اس میں اعتدال میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کا لفظی ترجمہ جو رب نے میرا آپ کا نام رکھا ہے، رب نے میرا آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ ذرا سارے بولیں گے، مسلمان نام رکھا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اس کی بھی خود تشریح فرما دی، اور نام ہی اللہ نے جو رکھ دیا اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی دینے والا۔ کس کو؟ اس کی تشریح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے سوال کیا، سأخبرکم من المسلم، کیا میں تمہیں بتلاؤں گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ 3 سوال کیے، سأخبرکم من المسلم، سأخبرکم من المؤمن، سأخبرکم من المہاجر۔ مسلم کون، مومن کون، مہاجر کون؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، میرے اور میرے رب کے کاموں میں مسلمان وہ ہے جس سے خالی مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو سلام کہتے ہیں۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ اس دنیا میں راج کرنے کے قابل ہے، اس دنیا میں عزتیں حاصل کرنے کے، انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں۔ ذرا غور کر لیں، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فاما الزبد فيذهب جفاء، اور جو میری انسانیت کو نقصان پہنچائے گا کسی بھی طرح سے تو میں اس کو ایسے تباہ و برباد کروں گا کہ جیسے سیلاب آتا ہے اور تنکوں کو بہا کے لے کے چلے۔ گزارش یہ ہے کہ آج اسلام کا یہ والا چہرہ بہت زیادہ مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے، دونوں کا تذکرہ ہے۔ یا تو امانہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ ہم سب کو پوری امت کو دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے آج بڑے ہی انتہائی قابل احترام ہم سب کے صدیق صاحب دنیا میں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کو بھی امانہ دائیں ہاتھ میں، پوری امت کے تمام جتنے چلے گئے ہیں، جتنے جانے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ امانہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحب اورنگزیب شاہ صاحب ہمارے بڑے ہی قابل احترام، بڑی محبت والی شخصیت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی امانہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی مخلوق خدا کی بڑی دعائیں، بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کمیوں کوتاہیوں کو، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ساتھ ہی سورۃ الحاقہ میں اما من اوتی کتابہ بشمالہ، کچھ لوگوں کو امانہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم
ولا يحض على طعام المسكين. اللہ نے نافرمانوں کا جب تذکرہ شروع کیا، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آخر میں وجہ بیان کیا کہ ان کی تباہی ہوئی کس بنیاد پر. سب سے پہلے تو کہا کہ یہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کو ماننے کے نہیں ماننا، اس کے ساتھ ہی جو دوسری بیماری ذکر کی وہ کیا کی کہ میرے مخلوق کے جو کمزور اور غریب لوگ تھے ان کو انہوں نے نہیں مانا، نہ خود کچھ کیا نہ دوسروں کو ترجیح دی. تو آئیے آج مل کر عزم کرتے ہیں کہ خود بھی انشاءاللہ جو ہو سکے گا مخلوق خدا کے لیے کریں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے، کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب اور سعادت حاصل کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قطرہ خون کا دیا یہ ایک قطرہ نہیں ہے، یہ ایک بوتل نہیں ہے، یہ آپ نے پوری انسانیت کو، ایک بندے کو نہیں آپ نے جان بچانے کا ذریعہ بنے، بلکہ پوری انسانیت کے جان بچانے کا ذریعہ بنے. اور خدا نہ خاصہ کسی بھی وجہ سے کسی ایک انسان کو نقصان پہنچایا کسی بھی اعتبار سے، تو ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے متبادل. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی برکت سے، جس میں اس کائنات نے ساری بہاریں دیکھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اندر کی وہ بہار عطا فرما دے. دیکھیں یہ بڑا خوبصورت حال سجایا گیا ہے آپ حضرات نے، ہم سب نے، جس کو رب نے جیسے خوبصورت شکل عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، کپڑے عطا فرمائے، لباس عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا. کیا ہم اندر سے بھی خوبصورت ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن نے اس کا بہترین ایک نمونہ اور مثال پیش کر دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے. اللہ کی قسم اتنا عمران کا عمران کو جاننا ضروری نہیں اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا عمران کے لیے ضروری ہے. اتنا اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں جتنا حضور کی سیرت کو جاننا ضروری ہے. یہ جملہ ذرا آپ بھی میرے ساتھ دوہرا لیجیے، اتنا اپنے آپ کو جاننا ضروری، ذرا سارے بولے، اتنا اپنے آپ کو جاننا ضروری جتنا نبی کریم علیہ السلام کو جاننا ضروری ہے. آئیے آج مل کر نیت کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، خود بھی اس کی تبلیغ کریں گے، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں گے. آقا علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری کہ ہر بندہ حتیٰ کہ جو جان دینے والے بھی تھے وہ بھی تعریف کرنے میں مجبور تھے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، جس کی سجن بھی تعریف کرے دشمن بھی تعریف کرے. اور جس کو عربی میں یوں کہا الفضل ما شہدت به الاعداء، قریب ہوتی ہی وہ ہے، اعلیٰ درجہ بنتا ہی کب ہے کہ آپ کا مد مقابل اور آپ کی تعریف کرے. ادھر جان لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے صادق، اس جیسے امین، اس جیسے صفات والی شخصیت ہم نے دیکھی. تو آئیے آج مل کر ہم مرد حضرات بھی اور اپنے گھروں میں جا کے خواتین کو بھی دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کے بعد ختم کرنا چاہوں گا. خود بھی ہم آج اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نیت کریں، گھروں میں جا کے بھی اس چیز کا عزم اور ارادہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 خوبیاں اپنے اندر لے آؤ، اپنی نسلوں کو دے دو، تمہاری نسلیں تمہاری دنیا آخرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائیں. کل ایک نجی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سیالکوٹ کی نون لیگ کی ساری جو قائدین ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی حلقہ احباب بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں ایک ہمارے محترم بھائی جان نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ عیدی سینٹر میں جیسے ہمارا یہ ماشاءاللہ معاملہ شروع ہوا ہے، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عیدی سینٹر سے بھی کروڑوں گنا اس کے خیر کو، فیض کو پوری دنیا میں عام اور کام فرمائے. اس اخلاص کی بنیاد پر جو ماشاءاللہ اس کا ارادہ بھی بار بار کروایا جاتا ہے، اس اخلاص کی برکت سے اللہ کی ذات سے مجھے 100% امید ہے
کہ اس کا فیض وہاں تک پھیلا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ فیض کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کہنے لگے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ایک ڈیڈ باڈی آئی لاوارث. تو میں نے جو ڈیڈ باڈی لے کر آیا اللہ اس سے پوچھے کہاں سے لے کر آیا؟ ڈیفینس سے لے کر آیا. کہ تمہیں کال کس نے کی؟ ساری ڈیٹیل جب دی تو ڈیٹیل لے کے وہ رو پڑا روتے کہنے لگا کہ مجھے ڈیفینس سے کال آئی، کچھ 4 کنال کا ان کا گھر بنا ہوا تھا، باہر قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی، اور کال کیا تھی کہ ڈیڈ باڈی آ کے لے جاؤ. جب میں لینے کے لیے پہنچا تو گھر کے باہر کیا کہتے ہیں گراج کے اندر ہی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی اور ہمارے ہینڈ اوور کی، اور دوسری گاڑی میں وہ بیٹھا خاتون کیا کہتے ہیں جلدی کرو فلائٹ سے لیٹ ہو رہے ہیں، یہ دفنا لیں گے. پتہ لگا کہ صحیح اولاد کی فلائٹ تھی، امریکہ جا رہے تھے، تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ والد کو غسل دے سکیں جاتے ہوئے آخری تحفہ، اور والد کے جنازے میں شرکت کر سکیں. ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی، یہ دفنا دیں. تھوڑی سی کو کم کر ایکو، اور اگر آپ کو نہیں دے سکتے تو آپ نیت کر لیں جن کو دے سکتے ہیں ان کو دے دینا، وہ تمہاری اولاد سے بڑھ کر تمہارا ساتھ دیں گے، دنیا میں بھی آتا ہے. اپنے نہیں آ رہے کوئی بات، کوشش ان کی بھی کرنا، لیکن نہیں آ رہے جو آ سکتے ہیں ان کو تو لائے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو میں اپنی اولاد کو ثلاثہ خصال حب نبی وحب اہل بیت و تلاوت القرآن، حضور کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت اور قرآن کی تعلیم کی محبت. آئیے آج کی نیت کریں کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے اور جڑنے کا حق ادا کرنا ہے. بڑی اچھا اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن اللہ کی قسم قرآن سے جوڑ دیں تو یہ ہم سے ایسے جڑیں گے جیسے جڑنے کا حق ہے. اور اگر وہ قرآن سے نہ جوڑا تو یہ نہ اپنے آپ سے جڑیں گے نہ ہمارے ساتھ جڑیں گے، نہیں اپنے مخلص ہوں گے نہ میرے آپ میں. اس کی سورۃ الرحمن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور رب ایک پیغام دے رہا ہے الرحمن علم القرآن. قرآن کی تعلیم خاص طور پہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو تمہیں رحیم بننا پڑے گا. کون چاہتا ہے کہ میرے ذریعے قرآن کی تعلیم عام اللہ اشارہ فرمائے؟ اس کے لیے اپنے اخلاق اچھے کرنا، تانے دینا. اللہ سب سے پہلے میری حفاظت فرمائے، بے عزت کرنا، سخت لہجوں کے ساتھ گفتگو کرنا. یہ قرآن خود کہہ دیا رحمان کی کتنی صفات ہیں، یہاں رحم والی صفت لائے ہیں کہ رحم کی صفت ہوگی تو تعلیم قرآن چلے گا. اور آگے کہتے ہیں علم القرآن خلق الانسان. تعلیم قرآن بھی رحمان دوسرا توجہ فرمائیے گا، تعلیم قرآن بھی پھر کہا تخلیق انسان، مخلوق انسان کو اپنی مخلوق بنایا. انسان دنیا میں آئے گا تو قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا. رب نے تعلیم کا ذکر پہلے کیا، تخلیق کا ذکر بعد میں کیا گیا. مفسرین نے ایسا نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ اگر تعلیم قرآن ہے تو تم تخلیق انسان میں شامل ہو، ورنہ تم دکھنے میں انسان ہو حقیقت میں. تو کون نیت کرتا ہے کہ ہم نے حقیقت انسان بننا؟ نیت کریں سارے انسان. اور قرآن کا لفظ ہے کہ قرآن کا جسے بار بار پڑھا جائے، ذرا سارے دوہرا دیجیے قرآن کا لفظ کر کیا ہے. آپس کی بات ہم نے ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے محنت کرنا، بڑے ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں. رب نے قرآن کا نام ہی قرآن رکھا ہے. اس کو آپ اپنی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں تو اس کا ترجمہ ملے گا کہ میں وہ کتاب ہوں جسے بار بار پڑھا جائے. اور ہم اپنے عمل سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے جسے ایک بار ہی نہ پڑھا. بدر سے لے کر آپ کا مکہ تک مسلمان ہر موقع پہ کمزور رہے ہیں، ہر کسی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے. کس بنیاد پہ ہر موقع پہ کمزور نہیں ہے؟ صرف اعمال کی بنیاد پہ. آج ہمیں وہ چھوڑ کے باقی سارا کچھ کرنا ہے. ہماری فتح کھا سکتا ہے، اللہ کی قسم زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، کامیابی مل سکتی ہے جب تک آقا علیہ السلام
تو آئیے نیت کریں کہ حضور کی سیرت، حضور کے گرانے کی سیرت اور قرآن کی تعلیم. گویا کہ اگر یوں اس کو کہہ دیں کہ قرآن صاحب قرآن اور صاحب قرآن کا گرانا اہل بیت کا اسباب کی اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے چھوٹا سا پیغام اہل بیت میں سر فہرست جس ہستی کا نام آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹیا بی بی فاطمہ کا نام. میرے آپ کے ماں باپ پہ قربان، اللہ ان کی غلامی کا تو ذرہ مجھے آپ کو پوری امت کی بیٹیوں کو عطا فرمائے. 3 خوبیاں تفصیل پھر کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ. وہ آج ضرور گھروں میں جا کے اپنی ضرور تذکرہ یہ پیش کرنا ہے کہ کون کون حضرت فاطمہ کے قدموں میں جانا چاہتے. تو ہر بیٹی، ہر ماں کی جیسے کیسے بھی ہے، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، وہ ہر ایک بیٹی میں جانا چاہتا ہے. تو 3 خوبیاں ان کی پیش کرنی ہے. سب سے پہلی خوبی، جیسے انہوں نے اپنی ماں خدیجہ کی خدمت کی، ایسے ہی اپنی ماں ساس جسے ہم کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد کی بھی ویسے خدمت کی. پہلا پیغام کیا ہے کہ جیسے ماں کی خدمت کی ویسے ساس کی خدمت کی. ذرا آپ بھی دہرا لیجیے. پہلا پیغام کیا ہے خواتین کے لیے؟ ذرا سارے دہرا. جیسے ماں کی خدمت کی ویسے ساس کی خدمت کی. کئی لوگ کہتے ہیں فرض نہیں ہے، اور اس کو کیا کہ بے ادبی کا اللہ کی شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہیں، خود طریقہ دیا گیا ہے، نظام دیا گیا ہے، ہر چیز کے آداب دیے گئے ہیں. عورت کے لیے سب سے بڑا قابل احترام رشتہ اللہ نے کون سا بنایا ہے؟ شوہر کا. اور شوہر کا سب سے بڑا رشتہ رب نے کیا بنایا ہے؟ ماں کا. تو یہ اپنی جنت کی قدر نہیں کرے گی، جنت میں جائے گی کیسے؟ ذرا نقطے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. ایسے لیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے خود کیتا ہے، جو کائنات کی، جن کو رب نے باپ ایسا عطا فرمایا سید الانبیاء. بی بی فاطمہ کو رب نے باپ کیسا عطا فرمایا؟ سید الانبیاء. شوہر عطا فرمایا سید الاولیاء. بیٹے عطا فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. اور خود کیا سیدہ النساء اہل الجنہ. ان کا عمل اٹھا کے دے دیا. یہی جو میں رو رہا ہوں کہ حضرت امام حسن حسین سے پیار کے دعوے اللہ کی قسم ہر مسلمان کرتا ہے، اور اس کے کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی ان کی سیرت کو پڑھا ہے؟ زندگی 56 سال گزاری کیسے؟ حضور کے کندھوں سے اٹھا کر سیدھا کربلا میں لے جاتا ہے. حسن طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت میرا فلاں نام ہے. طواف کرتے کرتے میرا طواف چھوڑ دیا، طواف چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ چلے گئے. واپس آئے تو ساتھی سے پوچھا حضرت آپ تو طواف کر رہے تھے. کہا کہ آپ نے حضور کا یہ فرمان نہیں سنا جو کسی عام بندے کی کوئی عام چھوٹی موٹی کوئی بھی اس کی حاجت اس کی کوشش کرتا ہے اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب، وہ تینوں چیزیں کما کے آگے طواف جو رہ جاتا ہے پورا کر دیں. جب دنیا سے پردہ فرمایا تو لوگ روتے ہوئے، خواتین، بچے، بوڑھے سب باہر آ گئے. تو پتہ کیا کہتا ہے؟ ماں ماتا ابو عبداللہ. ابو عبداللہ دنیا سے نہیں گئی، بل ماتا ابونا، ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا. اتنی مخلوق خدا کی خدمت. تو بی بی فاطمہ کی 3 خوبیاں آج صاحب نے وہ بٹن چھیڑ دیا، میں صرف دوسری طرف جانا پڑ گیا مجھے. 3 خوبیاں مختصر اس کی تشریح بھی کبھی صحیح انشاءاللہ. پہلی خوبی، ماں اور ساس میں کوئی فرق کبھی نہیں کیا. جیسے ماں کی خدمت کی ویسے ساس کی خدمت کی اور ان کی دعائیں نہیں. نمبر 2، اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. بڑا اصرار کیا کہ حضرت علی نے کہ کچھ تو بتاؤ، بڑی بیمار ہو، کیا لے کے آؤ. تو جب کچھ نہ بتایا، وجہ پوچھی کہ آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا. تو کہا میری ماں خدیجہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ بیٹا ہو سکے تو شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو. ممکن ہے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، خاص طور پہ شوہر. عام طور پہ تو کسی سے بھی کوئی نہ کرنا، لیکن خاص طور پہ شوہر سے کبھی نہ کچھ مانگنا.
ہم اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی نہ کنگن، نہ حیا کی چادر، نہ تقوی کے کنگن، نہ وہ خوبیاں، نہ وہ صفات، نہ وہ سادگی، باندیاں آ رہی ہیں اور آقا علیہ السلام پھر اعمال دے کے بھیج رہے ہیں کہ بیٹا رات کو سوتے وقت جتنی بھی تلاوت ہو جائے نا، تسبیحات فاطمہ کی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تو خدمت کی ضرورت نہیں، اللہ تلاوت ویسے دور کر دے۔ اور چوتھی تیسری چیز حضرت فاطمہ کی خوبی جو ہم نے اپنے ماؤں بہن بیٹے کو آگے پیش کرنی ہے، کریں گے تیسری صفت یہ ہے کہ ساری زندگی اپنے بچوں کی ذہن سازی کی ہے کہ باپ کی دلی دعائیں لینی ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کا مطلب ذکر کیا ہے کہ ساری زندگی حسن و حسین نے اپنے والد کا کبھی نام لے کے نہیں پکارا، اتنا ادب سکھایا ماں، لا تسمی ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، کبھی ان کو کراس نہیں کیا۔ حسن حسین نے اپنی کمر کبھی اپنے باپ کی طرف نہیں کی۔ آج پیروں مرشد کی، فلاں بزرگوں کی سب کی قدر کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سیالکوٹ کی شان سے، اللہ نے بڑا نوازا ہوتا ہے کہ خادم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کی تاریخ میں بڑے کم ایسی ہستیاں گزری ہیں، اور سیالکوٹ کا تاریخی جنازہ میرا خیال ایسا جنازہ کبھی نہیں۔ ان کے پاس کوئی آتا ہے ایسے ملنے کے لیے، اصلاح کے لیے، تو ٹھیک کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، کہہ لو کہ جنہیں چھیڑی کہتے ہو تاڑے ماں پیو زندہ نہیں کھانا تو میرے کو کی لانا ہے، ماں پیو زندہ ہے، ہاں جی زندہ ہے، میرے کو کی لانا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ کے محبوب حضرت علی سے اور حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اویس میں تو اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی دعا کروا، ماں کی خدمت ہی تو کی اور کیا کیا، ماں کی خدمت کی وجہ سے کائنات کی سب سے بڑی نیکی حضور کی زیارت ہے ایمان کے بعد۔ صحابہ کو اسی وجہ سے صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ نیکی بھی قربان کر دی، ماں کی خدمت کو اتنی ترجیح اور اتنی اہمیت دی، اور آگے سے قدردانی کی انتہا دیکھی امام الانبیاء حضرت عمر جیسی ہستی سے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا عمر باقی لوگ تو جائیں گے، گھر والے روئیں گے، 4 لوگ روئیں گے، اے عمر جب تم دنیا سے جائے تو قیامت کے صبح تک اسلام روئے گا، کون چلا گیا؟ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نبی ہوتا تو عمر ہو، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اویس سے جا کے دعا کروا۔ تو میرے عزیزوں تین چیزیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم سبق یاد کر کے، میں بھی یاد کر کے جاؤں، آپ بھی یاد کر کے جائیں۔ اپنی بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو یہ 3 سبق ضرور دیں بی بی فاطمہ کے متعلق، جو ان کے قدموں میں جانا چاہتی ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ ماں اور ساس میں کوئی فرق نہ کریں، دعائیں لیں، یہ دعائیں لینے والا مرکز ہے۔ نمبر 2، اپنے خامنے سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں، چیز پھر بھی وہی آنی ہے جو آپ نے مقدر جلیت مانگ کے لگ ہی جاتا سوائے لڑائی کے۔ ہاں گھر کی جو ضروریات ہے لسٹ بنا کے دے دیں، یہ چیزیں ہیں جو ممکن ہو لے آئیے، اتنا کافی۔ اور نمبر 3، اپنے بچوں کو خواتین باپ کے ساتھ جوڑے، باپ ماں کے ساتھ جوڑے، ایسے کڑے بڑھ لا کر ہیں پتر میرے نال ہو گیا، تھی اور نال ہو گیا، تھی ادھر ہو گیا، یار اس کو کوئی حکومت چلانی ہے کہ نسل چلانی ہے اور تربیت والی چلانی ہے، تو باپ کا حق بنتا ہے کہ بچوں کو، تمام بچوں کو ماں کے ساتھ جوڑے، جتنا بھی اختلاف ہو جائے، میری بیوی ہے وہ میرے ماتحت ہے، تم نے اگر ایک شخص بھی بولا تمہاری دنیا خود برباد ہو جائے۔ اور ماں کو کیا چاہیے کہ وہ باپ کے ساتھ جڑے۔ پھر دیکھیں خاندان کیا خوبصورت نکھار آئے گا، گھروں میں کیا جنت کا فضا بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شاندار عطا فرمایا اور ہمارے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا جناب مولانا عمران بشیر صاحب۔
تو میں نے سنا ہوا ہے ان کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اور جیت کے سفر سے مراد یہ ہے کہ فائز نہ فوز عظیم، عظیم کامیابی، وہ یہی ہے کہ ہم جب دوزخ سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے، جس کے لیے آپ سب حضرات میں جمع بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی۔ ادھر رکھ دیں بیٹا، ادھر رکھ دیں۔ تو مجھے کہا گیا 2-4 لفظ کہہ دوں مولانا کی طرف سے۔ تو آج کی جو سیرت کانفرنس کے حوالے سے سب سے زیادہ مولانا نے جو ان باتوں کو جوڑا ہے خدمت خلق کے ساتھ، بنی اسرائیل کے 2 واقعات جو انہوں نے سنائے اور ان کو جوڑا، اور دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور پچھلے 3-4 سالوں سے کر رہے ہیں ساتھ بلڈ بینک کے ساتھ، لیکن یہ ہمارے دل میں کبھی یہ دیکھیں نا علماء کی یہی ماشاءاللہ شان ہوتی ہے کہ وہ اندر سے گودا نکال کہ ایک کتیا کو پانی پلانے والے فحشہ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اس بات پر، صرف پانی پلانے والے، جو آج مجھے سب سے پیاری بات لگی ہے، اور جو یہ ہمارے بچے عظیم ماؤں کے عظیم سکول جو اپنا بلڈ دنیا میں بالکل نایاب ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ سگے بیٹے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ماں کو بلڈ نہیں دیتے، باپ کو بلڈ نہیں دیتے، بہن کو بلڈ نہیں دیتے، اور مائیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کو بچا رہی ہوتی ہے کہ یہ کہیں قابو نہ آ جائے، اور کہہ دینا کہ بھائی عجیب واقعہ سناتے ہیں، کسی سے کہہ دے تو کہتے ہیں نہیں ہے چھوٹا تو بڑا کمزور ہے نا، یہ نہیں دے سکتے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی تو ماؤں کے سکوت، اور ان ماؤں کے بھی تو حوصلے ہیں جن کو بھیجتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ بلڈ دے کے اور کسی کی جان بچ سکتی ہے بچاؤ، تو بلڈ دینا اور ایک پانی پلانا اور مکھی کو نہ اڑانا کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے، اس سیاہی سے حدیث کے محدث جو عالم ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے محدث ہیں، اس کو جمع کرنے والے ہیں، اتنا بڑا ان کا مقام، ان کو اس وجہ سے اللہ نے بخشے والے۔ تو انہوں نے جو نقطہ اٹھایا ہے کہ جو لوگ اپنا بلڈ دے اللہ کے ہاں کے کیا مقامات ہیں، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، اور یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کیا کریں کوئی ہدیہ لیا کریں۔ تو خیر یہ ہمارا اکثریت کا فیصلہ ہے کہ ہم اس پہ 1 روپیہ بھی وصول بھی کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 روپیہ لے یا 1 لاکھ روپیہ لے، پھر انہوں نے کہنا ہے کہ ہی بلڈ بیچتے ہیں، ہم یہ لیبل آپ نے لگوانا نہیں چاہتے۔ تو آج یہ ہے کہ بلڈ کے بدلے بلڈ ضرور لیتے ہیں، مجھے جو بھی فون آتا ہے میں بلڈ بینک کا نمبر دیتا ہوں، ان سے کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل بلڈ ہے وہاں دے لیں اور وہاں سے لے لیں، آپ کی مشکل آسان اللہ کر دے گا، لیکن بلڈ دے دیں اور آپ سے کوئی پیسہ چارج نہیں ہوگا۔ آج کی تقریب میں ہمارے پیارے دوست جناب میجر زاہد صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سب آگے آ کے خان صاحب کے پاس میجر زاہد صاحب۔ شکریہ، اتنے ہمارے منتظمین ہیں جو سارا دن اس میں لگا دیتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں بیچارے، سارا کام وہ کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کا اسپیشلی جناب آپ کا شکریہ آپ کی میزبانی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات، اللہ پاک آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ سب ہمارے نوجوانوں کا، کارکنوں کا بے حد شکریہ، ساتھ میں جتنے ہیں، اور کہاں صاحب تشریف لائے، حاجی احمد صاحب ہمارے سرپرست، پروفیسر صاحب ہماری ایگزیکٹو باڈی، سارے ہمارے آپ سارے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، امجد فخری صاحب، باقی بھی سارے لوگ، رانا امجد صاحب، باقی سب ایک ایک کا نام تو نہیں لیا تھا، سب کا شکریہ۔ آپ لوگ ہمیشہ بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو کامیاب کرنے میں آپ پورا تن من دھن لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو جزائے کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سارے ہمارے کچھ دوستوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ شیخ خالد صاحب کے ہمارے سب اللہ تعالیٰ کے شفاعت عطا فرمائے، ایسے ہی نصیب سرور صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، قیوم صاحب کے والد صاحب، غیر پہلے کے قصر کے چوتھے دوار صاحب کی والدہ سمیت تمام مسلمانوں اور بیماروں کے لیے خصوصی دعا، خاص طور پر پریشان ہے یا اللہ ہم کسی کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے، لیکن تیرا فضل تیرا کرم ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔
یا اللہ خاص طور پہ ہمارے محتے فلسطین کے جو مسلمان ہیں یا اللہ بڑی دیر ہو چکی ہے ہم کو ظلم برداشت کرتے ہوئے یا اللہ تاریخ میں اگر سب سے تاریخ جب لکھی جائے گی تو یا اللہ اس میں فلسطین کا بھی سر فہرست نام ہے یا اللہ فضل فرما کے کرم فرما کے آزمائش کو ختم فرما دے یا اللہ آزمائش کو ختم فرما دے فتح نصیب فرما دے غیر سے مدد فرما دے یا اللہ کشمیر میں فلسطین میں جہاں جہاں بھی افغانستان میں جہاں جہاں بھی ہندوستان پاکستان جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ بلکہ ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں انسانیت کے ساتھ کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ پوری انسانیت کو اپنے فضل و کرم سے آپ رب العالمین ہیں آپ کے محبوب رحمت للعالمین ہیں یا اللہ ان رحمت للعالمین کی قربانیوں کے صدقے سے ان کی رحمت کی برکت سے یا اللہ پوری انسانیت سے پورے عالموں کو رحمت فرما فضل فرما کرم فرما دے یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اعلیٰ درجے کی بہار میں دکھا دے یا اللہ بہار میں دکھا دے خدا بہت دیکھ رہی ہے اللہ اے کریم رب جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں تشریف فرما ہے سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو قرآن سے ایسے جڑنے کی توفیق عطا فرما ایسے جڑنا چاہیے اے کریم رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جتنے بھی ہمارے پیارے دل یہاں تشریف فرما ہے ان کی جتنی جائز دلی تمنا ہے سب کو پورا فرما دے یا اللہ ہمیں قرآن سے صحیح معنی میں جڑنے کی توفیق عطا فرما الہی کو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا عطا فرما کر دے اے اللہ یہ قانون ہے اے اللہ یہ قانون ہے جو تیرے در پہ ہوتا ہے اس کو کسی در سے نہیں رونا پڑتا اے اللہ جو تیرے در پہ نہیں ہوتے اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے اے اللہ آج میرے محبت کی اوپر در در پہ رو رو کے فضل فرما کے کرم فرما تیرے محبوب سردیوں کا بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا تو تیرے رب سے مناجات کا وقت اور لمبا مل گیا ہے یا اللہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم سے آپ نے مناجات کی توفیق چھین لی ہے وہ معاف فرما کے ہمیں بھی اپنے در پہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اے کریم رب ہم سب کو ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتہ